پیارے دوستو، دریائے فرات دنیا کے سب سے مشہور دریاؤں میں سے ایک دریا ہے۔ یہ دریا بہت سے افسانوں اور داستانوں کا موضوع رہا ہے۔ اس دریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارا سونا موجود ہے اور یہ تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک یہ بھی نشانی بتائی ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ملے گا۔ پیارے دوستو، دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ دریا بہت سی قوموں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ یہ دریا ترکی کی زمین سے نکلتا ہے اور شام سے اور ایران سے ہوتا ہوا جنوب مشرق کی طرف بہتا ہے اور طورس کے پہاڑوں کے بڑے سلسلوں کے درمیان شام کے سطح مرتفع تک جاتا ہے اور خلیج فارس میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے کربلا کا میدان بھی موجود ہے، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ بائبل اور قرآن دونوں میں موجود ہے اور تمام پیش گوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے کئی قدیم شہر دبے ہوئے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے یہ دریا خشک ہوتا جا رہا ہے۔ عراق میں اس دریا کا 40% پانی خشک ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، دریائے فرات ترکی سے ہوتا ہوا عراق کی طرف جاتا ہے۔ جب ترکی پانی ذخیرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے عراق میں پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی بھی دریائے فرات کے خشک ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ پیارے دوستو، حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے سونے کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں۔ وہ دراصل دریائے فرات کا کنارہ تھا جہاں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا تھا اور نیچے سے سونا نکل آیا تھا اور وہ سونا لوگ ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ لوگ سونا ایسے اٹھا رہے تھے جیسے پتھر اٹھا رہے ہوں۔ یہ دریا کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات سے سونا نکالنے کو قیامت کی نشانی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات سونے کے پہاڑ نکالے گا اور ایک نصیحت کی کہ جو شخص بھی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ سونا جو اس دریا کے نیچے سے نکلا تھا، نصیحت یہ تھی کہ وہ نہ لیا جائے، مگر لوگوں نے وہاں سے تھیلیاں بھر بھر سونا لیا۔ دریا کے نیچے سے نکلتا ہوا سونا لوگوں کے لیے آزمائش تھا کہ کون حدیث کے مطابق سونا وصول نہیں کرے گا اور کون لالچ میں آ کر وہ سونا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 انسان مارے جائیں گے اور ان میں سے ہر کسی کو یہی لگے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ پیارے دوستو، موسمی تبدیلیوں کے باعث ہر دریا خشک ہو رہا ہے۔ اسی طرح دریائے فرات بھی آہستہ آہستہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش میں کمی، ان سب تبدیلیوں کی وجہ سے دریائے فرات پہلے کی نسبت کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ عراق کی گورنمنٹ کے مطابق یہ دریا 2040 تک مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور پھر وہاں سے سونے کے پہاڑ یا خزانہ ملے گا۔ پھر لوگ سونے کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 لوگ لڑائی میں مارے جائیں گے اور ہر انسان یہی سوچے گا شاید اس لڑائی میں میں بچ جاؤں اور اس سارے سونے کا مالک بن جاؤں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ہو کر رہے گی۔ ایسے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس سونے میں سے کچھ بھی نہیں لینا۔ اس بات کا علم تو اللہ کو ہی ہے کہ کیا یہ واقعہ ہو چکا ہے یا مستقبل میں ہوگا کہ دریائے فرات مزید خشک ہو اور اس میں مزید سونا ظاہر ہو۔ پیارے دوستو، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں سونے پر لڑائی کی جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ لڑائی کئی 100 سال پہلے ہو چکی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ سونے کے پہاڑ سے مراد دریائے فرات کے ارد گرد سے نکلنے والا تیل ہے، اور وہ تیل کیونکہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تقریباً وہی قدر و قیمت ہے جتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی،
اس لیے ممکن ہے اس سے مراد تیل کی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔